Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. امانی میں تم سے بہت خفا ہوں۔ فون کی دوسری جانب سے یحییٰ کی نہ روٹھی آواز سنائی دی۔ مگر کیوں یحییٰ؟ وہ کندھے کے سہارے فون کان کے ساتھ لگائے اب کلائی میں بندھے ڈائمنڈ بریسلٹ کا ہک کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انجان مت بنو، جبکہ وجہ تم جانتی ہو۔ یحییٰ لوگ کچھ دیر پہلے ہی ان کے گھر سے گئے تھے اور اس نے شاید گھر پہنچتے ہی اسے فون کر دیا تھا۔ نہیں، میں سچ میں وجہ نہیں جانتی۔ آپ بتائیں کیا بات ہے؟ آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے کیا؟ اپنی کلائی کو بریسلٹ کی قید سے آزاد کروانے کے بعد اب وہ اپنے کمرے میں موجود کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی۔ موسم سرما کی شروعات ہو رہی تھی، اس وجہ سے کھڑکی سے آنے والی ہوا میں سے ہنکی محسوس ہو رہی تھی اور سامنے آسمان پر چاند اور بادلوں کی اٹکیلیاں جاری تھیں۔ وہ ابھی تک کسی سفید جوڑے میں ملبوس تھی۔ وہ میک اپ اتار اور جیولری اتار چکی تھی۔ واحد ایک اس کی منگنی کی انگوٹھی تھی جو اب اس کی انگلی میں موجود تھی، جسے اس نے منگنی کے بعد سے کبھی خود سے الگ نہیں کیا تھا۔ مانی، تم نے مجھے اپنے گھر پر مسلسل اگنور کیا۔ تم میرے ساتھ بیٹھ کر تصویریں بنوائی اور نہ ہی مجھ سے کوئی بات کی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے تم نے شادی کے لیے ہاں بھی زبردستی کی ہے۔ اب وہ ذرا غصے میں لگ رہا تھا۔ یحییٰ، آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں، جبکہ اس بات کی سب سے زیادہ خواہش مند میں تھی کہ ہم جلد از جلد شرعی بندھن میں بن جائیں تاکہ ہماری محبت حلال ہو جائے۔ وہ یحییٰ کی آخری بات سے ہرٹ ہوئی تھی۔ امانی، تم بہت بدل گئی ہو۔ جانتی ہو، جب میں UK میں تھا اور مام ڈیڈ مجھے تمہارے بارے میں بتاتے تھے کہ تم بدل گئی ہو تو میں ان کی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا، مگر تم نے مجھے آج 440 واٹ کا جھٹکا ہی دے دیا۔ اب مجھے یقین ہوا کہ وہ جو کہتے تھے بالکل سچ تھا۔ یحییٰ اب حفقی سے اپنا دوسرا شکوہ ریکارڈ کروا رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ سب ایسے کیوں کہتے ہیں، حالانکہ میں بالکل نہیں بدلی۔ میری عادات ویسی ہی ہیں، میں اب بھی پہلے جیسی ہوش اخلاق اور ملنسار ہوں اور سب سے بڑھ کر آپ سے پہلے سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ پھر بھی آپ کو ایسے کیوں لگتا ہے یحییٰ؟ وہ دکھی دل کے ساتھ یحییٰ کو وضاحت دینے لگی۔ تم جانتی ہو، میں تمہاری عادات یا ہماری محبت کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں تمہاری شخصیت اور لائف سٹائل کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تم وہ مانی رہی ہی نہیں جس سے میں منگنی کر کے گیا تھا، جو بولڈ اور سٹائلش تھی، جو میری آئیڈل پر فٹ اترتی تھی، جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر سوسائٹی میں موو کر سکتی تھی۔ اب تو تم بہت آؤٹ ڈیٹڈ اور ریزروڈ ہو گئی ہو، اور آج تم نے میرے سامنے یوں خود کو ڈھانک رکھا تھا جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ مجھے تو اب یہ خوف ہونے لگا ہے کہ جب تم میرے ساتھ ایسے سلوک کر رہی ہو، مجھ سے اتنا پردہ کر رہی ہو، تو میرے ساتھ میری سوشل گیدرنگز میں کیسے موو کر سکو گی؟ وہ اب کھل کر اپنے دل کا غبار نکال رہا تھا۔ یحییٰ، میں آپ کو پہلے ہی اپنے پردے کے بارے میں فون پر بتا چکی تھی۔ اس نے بامشکل آنسوؤں کو ضبط کیا ہوا تھا۔ ہاں، بتا چکی تھی، مگر لگا تھا وہ تمہیں کوئی وقتی فیشن بخار چڑھا ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اسلامی بہن بن گئی ہو اور مجھ سے بھی پردہ کرو گی، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ جواباً خاموش رہی۔ کوئی اور ہوتا تو اس کے پاس اپنے حق میں دینے کے لیے بے شمار دلائل ہوتے، مگر سامنے یحییٰ تھا جسے وہ کبھی اپنے کسی بات سے ہرٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آئی ایم سوری یحییٰ، آپ کو مجھ سے تکلیف پہنچی، میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ اب اس نے اپنے آنسوؤں کو نہیں روکا اور دبی دبی سسکیوں سے رونے لگی۔ امانی، چپ کرو یار، اب تم رو کیوں رہی ہو؟ دیکھو، تم جانتی ہو میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے تمہارے ساتھ یہ ساری باتیں صرف اس وجہ سے کی ہیں کیونکہ 10 دنوں بعد ہماری شادی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ بعد میں ہم ان باتوں پر لڑتے جھگڑتے رہیں۔ تو بہتر نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے جو بھی گلے ہیں وہ پہلے ہی کلیئر کر لیں۔ اسے روتا سن کر یحییٰ نرم پڑ گیا اور پیار سے سمجھانے لگا۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کی ساری شکایت دور کر دوں، بس آپ مجھ سے خفا مت ہو، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ پہلے تو تم چپ کرو ورنہ میں ابھی وہاں آ جاؤں گا۔ میرا گھر زیادہ دور نہیں اور تم جانتی ہو میں آ بھی سکتا ہوں۔ اس کے اس وقت آنے کا سنتے ہی خوفزدہ ہو کر امانی نے فوراً رونا بند کر دیا۔ گڈ گرل۔ بالآخر اس کے خاموش ہونے پر یحییٰ نے سکون کا سانس لیا۔ اچھا، اب سنو، بات یہ ہے ہم دونوں نے اپنی شادی کی تمام شاپنگ ایک ساتھ کرنی ہے، بالکل ویسے جیسے ہم پچھلے 3 سال سے پلان کر رہے ہیں، رائٹ؟ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ امانی کی سوئی ابھی بھی اس کی حفقی پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ اوف امانی، میں خفا تھا ہی نہیں،
بس جو باتیں مجھے بری لگی وہ میں نے تمہیں بتا دی، اب تم وہ سب بھول جاؤ اور آگے کی سنو۔ صبح میں تمہیں ٹھیک 11 بجے پک کرنے آؤں گا، پہلے شاپنگ کریں گے اور پھر ایک ساتھ کوئی رومانٹک سی مووی دیکھنے کے بعد ڈنر کریں گے اور پھر میں تمہیں گھر واپس چھوڑ دوں گا، اوکے؟ اور ہاں پلیز صبح برقع پہن کر مت آنا، مجھے تمہارے اسٹائلش کپڑوں پر بھی کوئی اعتراض نہیں، مجھے وہ عمانی واپس چاہیے جس سے میں منگنی کر کے گیا تھا۔ یحییٰ کا پلان سن کر اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ وہ 3 سال پہلے والی عمانی ہوتی تو باہوشی اس کے ساتھ اکیلے جانے پر رضامند ہو جاتی، مگر اب جو اصول و ضوابط اور حدود و قیود وہ اپنی ذات پر لگوا چکی تھی، وہ ہر صورت اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اسے آگاہی تھی کہ اگر وہ اللہ کی حدود کو توڑے گی تو اس کے حضور گنہگار ٹھہرائی جائے گی، مگر وہ یحییٰ کو کیسے انکار کرتی؟ اگر اب بھی منع کر دے گی تو یقیناً وہ شدید خفا ہوگا۔ اللہ جی پلیز میری مدد کریں۔ وہ کان پر لگائے فون سے کہیں بہت دور پہنچی، کسی اور لائن پر رابطہ کرنے میں مصروف تھی، اور اس کی سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا جب یحییٰ کی آواز سنائی دی، عمانی تم سن رہی ہو؟ ہاں سن رہی ہوں، ہاں سن رہی ہوں میں۔ وہ اس کی نقل اتارتے ہوئے بولا، بتاؤ کیا سنا تم نے؟ بتاؤ کیا کہا ہے میں نے تم سے ابھی؟ وہ اس کی غائب دماغی پر پھر سے غصے میں آ گیا تھا۔ آپ شاپنگ کا کہہ رہے تھے، وہ فوراً سنبھل کر بولی۔ تو فوراً جواب کیوں نہیں دیا تھا؟ آواز دیر سے آ رہی ہے، اس نے بہانہ کڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، تم بھی سو جاؤ، صبح ملتے ہیں، اوکے؟ یحییٰ نے اپنی جمائی پر قابو پاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ کال منقطع ہونے کے بعد وہ مردہ قدموں سے چلتی بیڈ پر آ کر چت لیٹ گئی اور چھت کو گھورنے لگی۔ اس کے دماغ میں مسلسل اپنی ماں اور دانیہ کی بے شمار مرتبہ کہی جانے والی باتیں گھوم رہی تھیں۔ 2 سالوں سے وہ خوش فہمیوں کا محل بنا رہی تھی جسے یحییٰ نے آتے ہی زمین بوس کر دیا تھا۔ تو کیا واقعی ممی اور دانیہ کا تجزیہ یحییٰ کے بارے میں بالکل ٹھیک تھا؟ اس نے کرب سے سوچا، تو میں اب واقعی یحییٰ کو پسند نہیں رہی، انہوں نے مجھے آؤٹ ڈیٹڈ کہا۔ آنسو کا ایک قطرہ اس کی آنکھ سے نکل کر بہتا ہوا تکیے میں جذب ہو گیا۔ کیا ان کو صرف میرا ظاہری روپ سے محبت تھی، میرے دل سے نہیں؟ جو میرے حجاب لینے کو وہ بھی باقی سب کی طرح اتنا ایشو بنا رہے ہیں؟ اس سوال پہ اس کے دل نے جو جواب دیا تھا وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کرب سے آنکھیں موند لیں اور دوبارہ اللہ سے رابطہ کرنے لگی۔ اللہ پلیز میری مدد کریں، آپ تو جانتے ہیں نا میں یحییٰ سے کتنی محبت کرتی ہوں، اور میں پہلے جیسی بھی نہیں بننا چاہتی۔ میرے پاس 2 راستے ہیں اور ایک کا انتخاب کرنے پر مجھے دوسرے کو کھونا ہوگا، مگر میں دونوں کو نہیں کھونا چاہتی، میں نہ یحییٰ کو اور نہ اپنے حجاب کو۔ پلیز ہیلپ می اللہ، پلیز آپ یحییٰ کا دل بدل لیں، یا اللہ ڈونٹ میک می چوز پلیز۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور روتے ہوئے کچھ دیر بعد اسے یحییٰ کا کل کا پلان یاد آ گیا، جس پر اس کی پریشانی اور آنسوؤں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اف اللہ اب میں کیا کروں گی؟ پلیز میری مدد کریں، مجھے یحییٰ کے ساتھ اکیلے نہیں جانا۔ بابا، اس کے ذہن میں ایک دم حیات خان کا چہرہ گھوم گیا۔ ہاں صرف ایک بابا ہیں جو مجھے سپورٹ کریں گے، میں ان سے بات کروں گی، وہ لازمی مجھے اس مشکل سے نکال لیں گے۔ شکریہ اللہ پاک، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اب وہ شادی ہو جانے تک دن رات ہر نماز کے بعد یہی دعا مانگنے والی تھی کہ اللہ یحییٰ کا دل بھی بدل دے جیسے اس کا بدل دیا تھا۔ وہ پہلے کی نسبت کافی اطمینان محسوس کر رہی تھی۔ مسئلے ختم تو نہیں ہوئے تھے، مگر ان کو ختم کرنے کے راستے ضرور مل گیا تھا۔ اللہ سے بات کرنے پر تو ایسا ہی ہوتا ہے، صرف وہ واحد ذات ایسی ہے جسے اپنی پریشانیاں بتاؤ تو ان کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، ورنہ لوگوں کے سامنے اپنے دکھڑے رو کر تو انسان صرف اپنی ذات کو ہی ہلکا کرتا ہے۔ پریشانیاں جوں کی توں ہی رہتی ہیں۔ صبح کے 4 بج رہے تھے اور وہ کچھ دیر پہلے ہی اپنے کام سے گھر آیا تھا۔ وہ تب سے ہی وہ بیڈ کے ایک سرے پر لیٹا ہوا مسلسل ٹیبل لیمپ کو آن آف کر رہا تھا۔ اس کے دماغ میں چلتی سوچیں بھی ٹیبل لیمپ کے اس بلب کی طرح جل بجھ رہی تھیں۔ آج کل اس کے پاس سوچنے کے لیے صرف ایک ہی موضوع تھا، سنڈرا عرف امریکن سنڈی۔ مجھے اس لڑکی کے ارادوں کے بارے میں پتہ لگانا ہی ہوگا۔ غیر ملکی ہونے کے باوجود حلیہ بدل کر یہاں کیوں رہ رہی ہے؟ اس نے خود کلامی کی اور ساتھ ہی دل و دماغ کی بحث چھڑ گئی۔ اگر وہ سچ میں کسی غلط ارادے سے یہاں رہ رہی ہوئی تو کیا میں کارروائی کروں گا اس کے خلاف؟ مگر مجھے کیوں؟ مجھے یقین ہے کہ وہ کسی غلط کام میں ملوث نہیں ہو سکتی، لیکن اگر وہ سچ میں کوئی کرمنل ہوئی تو
اس پر وہ مسٹر اینڈ مسز جانسن کے ساتھ رہ رہی ہے، کہیں ان کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ نہیں، ہرگز نہیں، اس میں امریکن سنڈی کو اس کے عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میں کل صبح ہی اس کی حقیقت کا پتہ لگاؤں گا اور پھر اس کے خلاف ہر ممکن کارروائی کروں گا۔ اس نے دوبارہ خود کلامی کر کے اپنے دل و دماغ کا منہ بند کر دیا۔ اس کی حقیقت کو بے نقاب کرنے کے لیے اپنے ذہن میں لاحقہ عمل ترتیب دے کر اس نے سکون سے آنکھیں موند لیں، مگر آنکھیں بند کرتے ہی ذہن کے پردے پر پہلا منظر ابھرا، گھنی پلکوں والی بھوری آنکھیں جو بوکے پر جھکی ہوئی تھیں، پھر دوسرا، بوکے کے گرد ربن لپیٹنے کی کوشش کرتی خوبصورت لمبی انگلیاں، اور پھر تیسرا، کمر پر ہاتھ رکھ کے شعلہ بار آنکھوں سے اس کو گھورتی ہوئی سنڈرا۔ بٹ ماما آئی ایم ان لو ود اے کرمنل کا گانا، برینڈی اسپیئر کا گانا ان خوبصورت فلیش بیک سے محظوظ ہوتا ہوا وہ گنگناتے ہوئے اٹھ بیٹھا اور لیمپ کی لائٹ آن کر کے بیڈ پر بکھرے ہوئے ڈالر سمیٹنا شروع کر دیے۔ ان کو اکٹھا کرنے کے بعد الماری میں رکھ کے وہ اٹھا اور فریش ہونے کے لیے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ فریش ہو کر واپس آیا تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ فوراً فلورل فینٹیسی جانے کے لیے گھر سے نکل گیا۔ دکان پر پہنچنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ سنڈرا آج چھٹی پر ہے اور مسٹر جانسن کے بقول وہ اپنے باپ کو تلاش کرنے گئی ہوئی تھی، سو وہ آج اپنے لاحقہ عمل پر عمل درآمد نہیں کر پایا اور بکے خریدنے کے بعد مایوسی سے واپس لوٹ آیا۔ امانی بیٹا، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ فیئر ویل پارٹی سے اگلے دن شام کو وہ لان میں بنے برڈ کیج کے پاس کھڑی اپنے پرندوں کو دیکھ رہی تھی جب اسے عقب سے حیات خان کی آواز سنائی دی۔ جی بابا بولے۔ وہ فوراً ان کی جانب متوجہ ہو گئی۔ آؤ وہاں چل کر بیٹھتے ہیں، وہ کرسیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ پھر وہ دونوں آگے پیچھے جا کر ان کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ بیٹا، میں تم سے صاف صاف بات کروں گا کیونکہ تم جانتی ہو ہم دونوں باپ بیٹی سے زیادہ دوستی کا رشتہ رہا ہے، اس لیے مجھے تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں۔ جی بابا، آپ کو جو بھی کہنا ہے کھل کر کہیں، میں سن رہی ہوں، وہ بغور اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ امانی، کل تم جس طرح کی ڈریسنگ کر کے کالج گئی تھی بیٹا، وہ شریف گھروں کی لڑکیوں کو زیب نہیں دیتی۔ ماڈرن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ایسا لباس پہنو جس میں تمہارے جسم کے حصوں کی نمائش ہو یا پھر تمہارے جسمانی حد و حال واضح ہوں۔ اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈھک کر بھی تو تم خوبصورت لگ سکتی ہو، بلکہ ویسے زیادہ خوبصورت لگو گی، آزما کر دیکھ لینا۔ اب کل جو لباس تم نے پہنا ہوا تھا اس میں تمہیں ملبوس دیکھ کر میرا سر شرم سے جھک گیا تھا بیٹا۔ میں تو تمہارا باپ ہوں، مگر پرائے مرد تو تمہیں ایسے لباس میں ملبوس دیکھ کر نوچ کر کھانا چاہتے ہوں گے، تم پر گھٹیا فکرے کستے ہوں گے، ایسی بے خدا باتیں کرتے ہوں گے جنہیں اگر تم سن لو تو کئی راتوں تک۔ اپنے باپ کے منہ سے ایسی باتیں سن کر اس کا جی چاہا کہ ابھی زمین پھٹے اور وہ ابھی اس میں سما جائے۔ اسے یاد آیا کہ وہ بچپن میں سلیو لیس کپڑے پہنا کرتی تھی، مگر پھر اس نے چھوڑ دیے تھے۔ یقیناً ٹرینڈ بدل گیا ہوگا، جبھی گلشن کبھی اس کے لیے بغیر سلیوز والا کوئی جوڑا نہیں لائی تھی۔ اس کی شاپنگ ہمیشہ سے گلشن ہی کیا کرتی تھی، اسے ان کاموں میں بالکل دلچسپی نہیں تھی، تو جو گلشن لا دیتی تھی وہی امانی پہن لیتی تھی۔ کم سے کم اس معاملے میں مکمل طور پر وہ اپنی ماں کے رحم و کرم پر تھی۔ بیٹا، بحیثیت مسلمان ہمارے لیے کچھ احکامات ہیں، اللہ نے ہمارے لیے کچھ حدیں مقرر کی ہیں، کچھ اقدار ہیں جن کی پیروی کرنا ہم پر لازم ہے۔ میں چاہتا ہوں تم میری ان باتوں پر غور کرو، اس حوالے سے اسٹڈی کرو، تاکہ تمہیں علم ہو کہ تمہیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنا وقار کیسے قائم رکھنا ہے، کیسے معاشرے میں عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جینا ہے، کیونکہ عزت لوگ خود بخود نہیں بلکہ کام ایسے کرنے پڑتے ہیں لوگ عزت کریں۔ میری شہزادی، کبھی ایسا کوئی کام نہ کرنا جس کے بابا کا سر شرم سے جھک جائے۔ وہ پیار سے اس کا سر تھپکتے ہوئے اٹھ کر وہاں سے چلے گئے اور امانی وہیں بیٹھی گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ اس سے پہلے کم از کم اس نے اس نہیج پر نہیں سوچا تھا، کیونکہ اسے اپنے ماں باپ کی جانب سے کبھی یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ایک باوقار مسلمان عورت ہونا کیسا ہوتا ہے۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے احمد سے روزانہ چیٹنگ کر رہی تھی اور اس کے حالات زندگی جاننے کے بعد اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کا لہجہ کیوں بیزاری اور کرواہٹ سے بڑا رہتا ہے۔ اسے واقعی افسوس ہو رہا تھا کہ وہ بچپن سے اتنی مشکل زندگی گزار رہا تھا۔ کیا میں تمہیں کال کروں؟ اس نے رسمی بات کرتے کرتے اچانک اپنے ذہن میں اتنے دنوں سے گردش کرتا سوال ٹائپ کر دیا۔ کچھ دیر تک کوئی جواب نہیں آیا، جس پر وہ پریشان ہو گئی کہ کہیں احمد کو اس کا یوں کہنا برا نہ لگ گیا ہو۔
مگر کچھ سیکنڈ بعد جو میسج آیا اس میں احمد نے اپنا نمبر لکھا ہوا تھا، جسے دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ان کے اسکول کھل چکے تھے اور زارا آج کل اپنے پیپرز کی وجہ سے اسٹور پر نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ بآسانی احمد سے کال پر بات کر سکتی تھی۔ اس نے پاس پڑے لینڈ لائن کا ریسیور اٹھایا اور احمد کا نمبر ڈائل کر کے کال ریسیو کیے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کال ریسیو کر لی گئی اور دوسری جانب سے ایک گمبھیر مردانہ آواز سنائی دی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ یہ اس کے لیے پہلا موقع تھا کہ وہ کسی انجان مرد سے فون پر بات کر رہی تھی، اس لیے پورے اعتماد ہونے کے باوجود وہ ذرا سا گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کچھ بولو گی نہیں کیا؟ احمد نے آہستگی سے پوچھا۔ نہیں، آپ بولیں، میں سن رہی ہوں۔ اس نے اپنے دل کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اسٹور کس وقت بند کرنا ہے؟ 8 بجے تک کروں گی، مگر میں اتنی دیر تک بات نہیں کر سکتا، میرا بہت کام باقی ہے۔ بس تھوڑی دیر تک بات کرتے ہیں، پھر آپ کام کر لیجئے گا، اس نے سہولت سے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ تم مجھ میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہو؟ پہلے تم نے مجھے اسٹاک کیا، پھر دن رات میسیجز پر مجھ سے باتیں کی اور آج فون کر لیا۔ احمد اس سے وہ سوال پوچھ رہا تھا جس کا جواب وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ الجھے انداز میں بولی، تم بتا رہی تھی کہ فیس بک پر اسٹاکنگ کرنا تمہارا مشغلہ ہے، تو کیا تم ہر ایک سے یوں بات کر لیتی ہو؟ احمد کا سوال سن کر وہ ہرٹ ہوئی تھی، مگر وہ ایسا سوچنے پر حق بجانب تھا جیسے وہ چند دنوں میں اس سے اس قدر بے تکلف ہو چکی تھی تو اس کے بارے میں ایسی رائے رکھ سکتا تھا۔ کیا ہوا روزی؟ اس کے یوں خاموش ہونے پر احمد کو لگا کال کٹ گئی تھی۔ احمد، میں صرف آپ سے یوں بے تکلف ہو کر بات کر رہی ہوں، وہ بھی چوری چھپے، ورنہ میں آپ کو اپنے ابو اور گھر کے ماحول کے بارے میں بتا تو چکی ہوں۔ ہم کسی لڑکے سے بات کریں یا دوستی، میرے ابو کو ہرگز یہ بات برداشت نہیں۔ اس نے تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ وضاحت دی۔ تو پھر مجھ سے دوستی کیوں کی؟ میں آپ کی دوست تو نہیں ہوں، وہ الجھی۔ پھر کیا ہو؟ احمد نے اس کو مزید الجھا دیا۔ وہ بری طرح الجھ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اس نے احمد کو کسی اور سے بات کرتے ہوئے سنا، شاید اپنے کسی دوست سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اپنے دوست سے بات کر کے وہ دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں تو روزی، میں کیا کہہ رہا تھا؟ آپ اپنے دوست سے کیا بات کر رہے تھے؟ اس نے شکر کیا کہ احمد کے دماغ سے وہ بات نکل چکی تھی۔ یار اسد تھا، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ شاپنگ پر چلو۔ وہ دوبارہ بیزار لگنے لگا تھا۔ پھر آپ جا رہے ہیں؟ نہیں روزی، شاپنگ سینٹر یہاں سے بہت دور ہے اور واپسی پر کوارٹر آنے کے لیے کوئی سواری بھی نہیں ملتی۔ مفت کی حجل خواری کیوں کروں میں؟ آپ کے پاس بائک نہیں ہے؟ نہیں، مختصر جواب آیا۔ مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں۔ کیوں، تم میرے اکاؤنٹ نمبر کا کیا کرو گی؟ دیں تو صحیح۔ احمد نے کچھ دیر بعد اسے اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھوا دیا۔ بائک خرید لیجئے گا کیا؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ میں رکھتی ہوں، کسٹمرز آ گئے ہیں۔ اس نے فوراً کال کاٹ دی۔ کسٹمرز تو آئے نہیں تھے، در حقیقت وہ احمد کے اکاؤنٹ میں ڈالر بھیجنے جا رہی تھی اور پیسے موصول ہونے پر وہ کیسا رد عمل دے گا اس بات سے خوف زدہ ہو کر اس نے کال کاٹ دی تھی، کیونکہ اگر مشرقی مرد اس کے باپ جیسے ہوتے ہیں تو یقیناً احمد کی اس کی حرکت بہت ناگوار گزرنے والی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ ہر حال میں احمد کی مدد کرنا چاہتی تھی تاکہ اس کی زندگی کو کچھ آسان بنا سکے۔ اور کچھ دیر بعد میری لینڈ سے لاکھوں کروڑوں میل کی مسافت پر لاہور میں بیٹھے احمد کو اپنے موبائل پر میسج موصول ہوا۔ ڈالرز آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں، $2000۔ اور وہ جو کچھ دیر پہلے روزی کے یوں اچانک کال کاٹ دینے پر پریشان سا بیٹھا ہوا تھا، اسے آپ بائک خرید لیجئے گا کا مطلب سمجھ آیا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جن پیسوں کو کمانے کے لیے وہ ایک عرصے دھکے کھا کر کڑی محنت کر رہا تھا، وہ اتنی آسانی سے بھی مل سکتے ہیں۔ ایک مبہم سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رینگ گئی تھی، مگر بہرحال اسے اپنا بھرم قائم رکھنا تھا، اس لیے اس نے ایک لمبا سا شکایتی میسج لکھ کر روزی کو فیس بک پر سینڈ کر دیا، جس کا متن کچھ یوں تھا: روزی، میں نے تمہیں صرف اچھی دوست جان کر اپنے حالات کے بارے میں بتایا تھا، اس لیے نہیں کہ تم مجھے ڈالرز بھجواؤ۔ مجھے تمہاری یہ حرکت بالکل پسند نہیں آئی، اس لیے تمہاری رقم واپس بھیج رہا ہوں۔ میری خودداری مجھے ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی اور سے مدد لوں، اور وہ بھی ایک لڑکی سے۔ میں محنت کر رہا ہوں، کبھی نہ کبھی اپنی ضروریات پوری کرنے کے قابل ہو جاؤں گا، اس لیے تمہیں مجھے رقم بھجوانے کی ضرورت نہیں۔